میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے ہر فرد کو جانتے ہیں، آپ کے نام کو جانتے ہیں، آپ کے والد کے نام کو جانتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے قبیلوں کو جانتے ہیں۔ میں نہیں کہتا، حضور ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے، سنن الترمذی میں بھی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے حجرہ انور سے باہر تشریف لائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں 2 کتابیں ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، ہے میرے صحابہ، تم جاننا چاہتے ہو ان 2 کتابوں میں کیا ہے؟ ایک کتاب دائیں ہاتھ میں ہے، ایک کتاب بائیں ہاتھ میں ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان 2 کتابوں میں کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو کتاب میرے دائیں ہاتھ میں ہے، اس میں میری امت کے تمام جنتیوں کے نام ہیں، تمام جنتیوں کے نام ہیں، ان کے والدین کے نام ہیں اور ان کے قبیلوں کے نام ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ہر فرد کے نام کو بھی جانتے ہیں، ان کے والدین کے نام کو بھی جانتے ہیں اور ان کے قبیلوں کو بھی جانتے ہیں۔ پھر فرمایا، میرے اس بائیں ہاتھ میں تمام جہنمیوں کے نام ہیں۔ حضور جہنمیوں کو بھی جانتے ہیں، منافقوں کو بھی جانتے ہیں۔ جو کہتا ہے حضور نہیں جانتے، انہیں بھی جانتے ہیں، انہیں بھی جانتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، میں ان تمام کو جانتا ہوں اور ان کے والدین کے نام کو بھی جانتا ہوں اور ان کے قبیلوں کو بھی جانتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے میری تمام امت دکھائی گئی، میں نے تمام امت کو دیکھ لیا۔ منافقین نے کہا، وَنَحْنُ مَعَهُ وَلَا يَعْرِفُنَا، یہ کہتے ہیں کہ تمام امت کو جانتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہمیں نہیں جانتے، اور دعویٰ اتنا بڑا کہ تمام امت کو جانتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرماتے ہیں، ما بال اقوام طعنوا فی علمی، کیا حال ہے ان کا، ان اقوام کا، ان لوگوں کا، ان منافقین کا جو میرے علم پر انگشت تنقید اٹھاتے ہیں، جو میرے علم پر زبانیں تان دراز کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اٹھو پوچھو جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو، رب کعبہ کی قسم جب تک اس منبر پر ہوں آج سے لے کر قیامت تک کے تمام واقعات بیان کر دوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے، میرا ٹھکانہ کیا ہے، کیا میں جہنمی ہوں یا جنتی ہوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انت فی النار، تو جہنمی ہے۔ حضور کا امتحان لے رہا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا، حضور پھر ارشاد فرما رہے ہیں، سلونی سلونی سلونی، اٹھو پوچھو، تم سوال کرو میں جواب دوں گا، جو پوچھنا چاہتے ہو آج سے لے کر قیامت تک کے تمام واقعات بیان کر دوں۔ ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد کون ہیں، میرے باپ کا کیا نام ہے؟ اب صحابہ کا سوال دیکھیے، صحابی کا سوال بتا رہا ہے کہ صحابی بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور فقط دین کا علم نہیں رکھتے، تمام دنیا کا علم بھی رکھتے ہیں۔ اب اس کا دینی مسئلے سے کیا تعلق ہے؟ یہ پوچھنا کہ میرا باپ کون ہے۔ اب یہ وہ جہالت کا دور تھا جس میں زنا عام تھا، تو کچھ لوگوں کے حوالے سے لوگ سوال کیا کرتے تھے، اعتراض کرتے تھے کہ تیرا باپ فلاں ہے، پھر دوسرا کہتا فلاں ہے۔ لیکن صحابی نے جب یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیں میرے والد کا نام کیا ہے، حضور نے یہ نہیں ارشاد فرمایا، میرا کام یہ ہے کہ تمہیں صرف یہ بتاؤں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، روزہ رکھنے کا طریقہ کیا ہے، حج کیسے کرنا ہے، زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، میں تو اس کے لیے آیا ہوں، میں کیا جانوں تیرا باپ کون ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا، کیونکہ حضور نے عقیدہ یہی دیا ہے کہ میں جس طرح دین جانتا ہوں اسی طرح تمہاری دنیا بھی جانتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، ہاں میں جانتا ہوں، مجھے اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہے، تو سن، ابو کا حذافہ، تیرے باپ کا نام حذافہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے،
بنا عشق نبی کے جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخاری. عشق کی اینک لگا کے بخاری پڑھو تو اس کا لطف اور ہے. عشق کے بغیر بخاری پڑھو گے تو بنا عشق نبی کے جو پڑھتا ہے بخاری آتا ہے بخار اس کو آتی نہیں بخاری. اس پر میں نے بھی کچھ تب آزمائی کی ہے. ایک شعر میں نے بھی لکھا ہے, یہ ہمارے بزرگوں کا لکھا ہوا ہے. میں نے کہا کہ قرآن میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا بیان ہے, تو قرآن کے حوالے سے بھی کوئی شعر ہونا چاہیے, کیونکہ قرآن بھی تو نعت مصطفیٰ ہے. تو اس پر میں نے کہا بنا عشق نبی کے جو پڑھتا ہے قرآن, بنا عشق نبی کے پڑھتا ہے جو قرآن, وہ قرآن پڑھتا ہے نا, تلاش کرتا ہے قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب, وہ پڑھتا ہے, اس سے تسلی ہوتی ہے. حضور علم غیب نہیں جانتے, لیکن پھر اچانک ایک اور آیت پڑھتا ہے وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. پریشانی, حضور علم غیب جانتے ہیں. عالم الغیب فلا یظہر ولا غیب احد الا من ارتضى من رسول, حضور علم غیب جانتے ہیں. وما هو على الغیب بدنین, حضور علم غیب جانتے ہیں. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظیما, حضور علم غیب جانتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے, چہرہ زرد پڑ جاتا ہے, پیلا ہو جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا ایسا شعر لکھنا چاہیے جو کسی بیماری پر دلالت بھی کرتا ہو اور عشق سے بھی تعلق ہو اور قرآن سے بھی تعلق ہو. تو ہمارے بزرگوں نے کہا بنا عشق نبی کے جو پڑھتا ہے بخاری آتا ہے بخار اس کو آتی نہیں بخاری. فقیر نے کہا بنا عشق نبی کے جو پڑھتا ہے قرآن ہوتا ہے جرکان اسے آتا نہیں قرآن.